عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل صاف و شفاف توحید بنی اسرائیل کے سامنے رکھی تھی. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کی اتنے خلاف ہو گئے کہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے. ان کو مارنے کی کوشش ان لوگوں نے کی. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان بدبختوں سے بچا کر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. ٹھیک عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے 40-50 سال نہیں گزرے, پاؤل نامی ایک بندہ اٹھتا ہے یہودیوں میں سے. وہ عیسائی مذہب کو قبول کرتا ہے اور عیسائی مذہب کو قبول کر کے وہ انجیل کی تعلیمات کو اس طرح مینیپولیٹ کرتا ہے کہ پہلی سینچری بھی مکمل نہیں ہوتی, پوری عیسائیت تتر بتر ہو کر کفر کے دلدل میں جا گرتی. ایک خدا نہیں تین خدا کا کانسیپٹ سب سے پہلے اس نے انٹروڈیوس کروایا, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک عیسائیت اسی کفر کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. عیسائیت کے اندر ایک بندہ ایسا نہیں قائم ہوا, ایسا نہیں اٹھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات تک عیسائیوں کو پہنچا سکے. کیوں؟ اللہ نے اس مذہب کے ساتھ یہ انتظام نہیں کیا. اللہ نے اس مذہب کے ساتھ یہ انتظام نہیں کیا. 1000 سال گزر گئے, 1500 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے, کوئی ایک بندہ نہیں اٹھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھا ہو اور ان کو واپس توحید کی طرف لایا ہو. عیسائیوں میں ایسا ایک لیڈر نہیں پیدا ہوا, ایک لیڈر ایسا نہیں پیدا ہوا. 15ویں صدی کے قریب مارٹن لوتھر نامی ایک بندہ آیا, اس نے تھوڑی کوشش کی لیکن وہ کوشش بھی کوئی افیکٹ نہیں ڈالی. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. عیسائیوں کے اندر آج بہت سارے فرقے ہیں. ان کا جو پرانا فرقہ ہے وہ کیتھولکس ہے. کیتھولکس ہی اس زمانے سے آج تک چلے آ رہے تھے. 15ویں صدی میں مارٹن لوتھر نامی ایک بندہ ہوتا ہے, وہ اس کرسچن چرچ سے بغاوت کرتا ہے. وہ اپنا ایک الگ سے فرقہ بناتا ہے جن کو پروٹسٹنٹ کہتے ہیں, اور آج ہندوستان میں جو کرسچن موجود ہیں وہ سارے پروٹسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھنے والے ہی موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2000 سال گزر گئے, عیسائی مذہب کے اندر ایک ایسا بندہ نہیں اٹھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے لائی ہوئی شریعت کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کر کے دکھائے, صحیح معنوں میں عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ سے جوڑ کر دکھائے. اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ انتظام اس مذہب کے ساتھ نہیں کیا. اسی طرح ہندوؤں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, یہاں ہندو مذہب کوئی مذہب ہی نہیں تھا. آج سے 1000 سال پہلے ہندو مذہب کوئی ایک مذہب نہیں تھا. آج بھی ہندو دھرم کوئی ایک دھرم نہیں ہے. آپ ہندوؤں سے پوچھیں کہ کون ہندو ہے, ہم سے پوچھیں مسلمانوں سے کہ کون مسلمان ہے, تو ہم صاف جواب دیں گے جو اللہ کو ایک مانتا ہو, اللہ کی توحید کا قائل ہو, رسالت پر یقین ہو, اس کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہو, وہ مسلمان ہے, ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ ہندوؤں سے پوچھیں کون ہندو ہے, کوئی تعریف نہیں, کوئی ڈیفینیشن نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ ہندو دھرم کوئی ایک دھرم ہے ہی نہیں. یہاں تو برہمنزم اور اس طرح سے آریوں کی جو حکومتیں اور ان کا جو قبضہ رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک زمانے تک ظلم اور بربریت یہاں چل رہی تھی. بعد میں بدھزم آیا, بدھا آئے, انہوں نے اپنی محنت سے ان آرین لوگوں پر قبضہ جمایا اور اپنا ایک نیا مذہب انہوں نے انٹروڈیوس کیا جو آگے جا کر بدھزم بن گیا تھا, جس کو تمل میں بودھم کہتے ہیں. بودھم وہ بن گیا تھا. پہلے سے یہاں سیوم تھے, وینوم تھے, اس طرح کے مذاہب یہاں تھے. ان کے خلاف بدھا نے سب سے پہلے یہ ایک نیا مذہب بودھم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر ہندوؤں کے ہاں بس ایک لیڈر اٹھا تھا جس کا نام تھا آدی شنکراچاریہ. آدی شنکراچاریہ 7ویں صدی عیسوی میں وہ بندہ گزرا ہے. کیرلا کے کالی کٹ میں وہ پیدا ہوا تھا اور اس نے اٹھ کر پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور ہندو لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. اس طرح ہندو دھرم بنا. لیکن اس کے بعد سے آج تک ہندوؤں کے یہاں کوئی ایسا بندہ, ایسا لیڈر نہیں آیا جو ہندو مذہب کی صحیح معنوں میں امپلیمنٹیشن کر کے دیا. تو اس سے بات صاف معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے جو سلسلے دین الاسلام کے تحفظ کے لیے چلائے ہیں اس کی مثال دنیا کے دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی. کتاب اللہ کا سلسلہ اور رجال اللہ کا سلسلہ. کتاب اللہ کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اس میں دنیا کی زندگی کے ہر ایک ایسپیکٹ کے حوالے سے تعلیمات بیان فرمائی ہیں, اور رجال اللہ کا سلسلہ یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک ہر زمانے میں اس زمانے کے لیے جن جن لوگوں کی جن جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے
ایسے علماء کو اللہ کھڑاتے رہے، ایسے اللہ کے چہیتے بندوں کو اللہ کھڑاتے رہیں گے اور کھڑاتے آئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ایسے بندے آتے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں سلسلوں کو صحیح معنوں میں جوڑیں اور ان کے ذریعے سے اپنی ہدایت کا سامان پیدا کریں۔